وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بڑی خاموشی سے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں پیروں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم بے چین سے ہو کر آنکھیں کھولیں تو سلاخوں میں سے نظر آتے وجود کا چہرہ واضح ہوا۔ اسی وقت وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کھڑے وجود نے کہا، کیسی ہو ماہم میری بچی؟ ماہم نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میں تمہاری بچی نہیں ہوں اور اپنی گندی زبان سے میرا نام دوبارہ مت لینا۔ وہ باہر کھڑی عورت سلاخوں کے ذرا قریب آئی اور بولی، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم بھی جانتی ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ بس تم میرا آخری کام کر دو، پھر میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں چادر کے نیچے کچھ چھپا رکھا تھا جسے صرف ماہم جانتی تھی کہ وہ کیا تھا، مگر اس کی ماں کے کہنے کی دیر تھی کہ ماہم تیزی سے آگے بڑھی اور سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ ایک دم چلا گئی۔ ماہم غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی۔ اسما کو تو لگا تھا کہ آج وہ اسے مار ہی ڈالے گی۔ اتنے میں پاس میں کھڑی کانسٹیبل آگے بڑھی۔ اس نے اسما کو ماہم کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ ماہم بری طرح سے چلا رہی تھی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آئندہ یہاں مت آنا، میرا تم سے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ اسما گھبرائی ہوئی وہاں سے فوراً واپس لوٹ گئی، مگر اس کے جانے کے گھنٹوں بعد تک ماہم وہیں فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر چیخ چیخ کر روتی رہی، اپنی بے بسی اور مظلومیت کا ماتم مناتی رہی۔ پچھلے ایک سال میں یہ تقریباً 7ویں مرتبہ ہو چکا تھا۔ ماہم قتل کے الزام میں جیل میں قید تھی۔ جب بھی یہ عورت آتی ماہم کا یہی حال ہوتا۔ حوالدار عاصم یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ اس کے دل میں ماہم کی حقیقت جاننے کی جستجو بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ماہم تو ویسے بڑی خاموش اور پرسکون نظر آتی تھی، لیکن جیسے ہی یہ عورت اس سے ملنے آتی فوراً سے اس کی حالت خراب ہونے لگتی۔ ماہم نے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس عورت سے آخر وہ اتنی بدظن کیوں تھی؟ وہ عورت اپنے ہاتھوں میں کیا چیز چھپا کر لاتی تھی؟ ان تمام سوالات نے حوالدار عاصم کو کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ عاصم نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کل ماہم سے سچائی جان کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا آج اس لڑکی کا دن یوں ہی روتے پیٹتے گزر جائے گا۔ اسی لیے وہ خاموشی سے اگلی صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی ماہم نماز سے فارغ ہوئی، اسے پرسکون پا کر حوالدار عاصم اس کے پاس گیا اور بولا، ماہم، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماہم نے اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ عاصم کی جانب دیکھا اور بولی، جی پوچھئے۔ تب حوالدار عاصم نے کہا، میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ یہاں کیسے آئیں؟ آپ اپنی ماں سے اتنی بدظن کیوں ہیں؟ حوالدار کی باتیں سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی۔ وہ بولی، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اس لیے مہربانی کر کے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن حوالدار اپنی بات پر اصرار کرتا رہا، بولا، شاید آپ کی سچائی جان کر بہت سے لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور جیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دور کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ خود کسی گہری سوچ میں گم تھی اور پھر بولنے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ 9ویں کلاس کی طالبہ تھی جب ابا کو کمپنی کی طرف سے چند ماہ کے لیے امریکہ جانا پڑا۔ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ وہاں جانے سے پہلے انہوں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ ہم 2 عورتیں اکیلی گھر میں پریشان ہوں گی، اس لیے ہمارے گھر کی اوپری منزل کے لیے کسی کرایہ دار کا بندوبست کر لیں۔ ابو کے دوست کی بہن کی فیملی ہمارے کرایہ دار کے طور پر ہمیں آسانی سے مل گئی۔ ابا امریکہ چلے گئے، میں اور اماں نچلی منزل پر رہنے لگے۔ اوپری منزل پر انیسہ باجی رہتی تھیں۔ وہاں وہ اور ان کا شوہر ہوتے تھے۔ انیسہ باجی بہت اچھی تھیں، ہمارا بہت خیال رکھتیں۔ اماں اور ان کی بہت دوستی ہو گئی، کبھی کہیں بھی جانا ہو اماں انہیں ہی ساتھ لے کر جایا کرتیں۔ انیسہ باجی کی وجہ سے گویا ہماری ساری تنہائی ختم ہو چکی تھی۔ ابھی انہیں ہمارے پاس آئے کچھ ہفتے ہی گزرے تھے کہ ان کے میر پور نامی آبائی گاؤں سے ان کا بھائی اپنے FA کے امتحانات دینے ان کے گھر رہنے آ گیا۔ ایک روز اماں اور انیسہ باجی محلے میں کسی کے گھر میلاد پر گئی ہوئی تھیں اور وہ دونوں حارث کو کہہ کر گئی تھیں، ماہم گھر پر اکیلی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ابھی اماں کو گئے گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ گھر کی بیل بجنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نوجوان کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایسے حسن کے بارے میں نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، آج دیکھ بھی لیا تھا۔ اس نوجوان پر تو نظر ٹکتی ہی نہیں تھی۔
وجیہہ چہرہ، خوبصورت سفید رنگت اور ہلکی ہلکی داڑھی، وہ کوئی آسمان سے اترا اللہ کا نور معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا رکھی تھیں۔ انہی جھکی نگاہوں کے ساتھ وہ بولا، میں حارث ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں اوپر ہی ہوں۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ تو انیسہ باجی کا بھائی ہے۔ خیر، وہ اپنی بات مجھ تک پہنچا کر وہاں سے واپس مڑ چکا تھا، مگر میں اس کی بات سننے کے بعد کتنی دیر وہیں ساکت کھڑی اس کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ پھر اچانک گلی میں موٹر سائیکل کے گزرنے کی آواز پر چونک کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ چہرہ میرے دل و دماغ میں بس گیا تھا۔ میں اسے دیکھنے کے بہانے بنانے لگی، لیکن وہ اس قدر شریف النفس انسان تھا کہ مجھے کبھی آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک رات حسب معمول اماں اور میں اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر آیا ہے۔ اماں اور میں چونک گئے تھے۔ ہمارا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا، پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہم دونوں تنہا عورتیں تھیں۔ رات کے اس پیر خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہماری وہ پوری رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ نہ جانے ہمارا وہم تھا یا سچ میں وہاں پر کوئی تھا۔ ہمیں پوری رات یہی وسوسہ لگا رہا کہ کہیں کوئی دروازہ توڑ کر اندر ہی داخل نہ ہو جائے۔ پوری رات خوف میں مبتلا رہے۔ امی نے سارا ماجرا انیسہ باجی کو کہہ ڈالا۔ انہیں کہا کہ تم حارث کو ہمارے پاس بھیج دیا کرو، ڈرائنگ روم خالی ہوتا ہے، یہ وہیں سو جایا کرے گا۔ انیسہ باجی اماں کی بات سن کر فوراً سے رضامند ہو گئیں اور بولیں، ٹھیک ہے، آج سے حارث یہاں سونے آ جائے گا۔ یہ سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اس روز میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ جس شخص کو میں نے اپنے دل میں بسا رکھا تھا، جسے بار بار دیکھنے کا جی چاہتا تھا، وہ اب میری ہی نظروں کے سامنے ہوگا۔ اسی رات سے ہی حارث 9 بجے ہمارے گھر آ جاتا، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ ایک رات جب اماں سو گئیں، میں ہمت کر کے اس کے کمرے میں گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، بولا، آپ اس وقت یہاں؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، آپ سے ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سوالیہ حیرت ابھری۔ بولا، جی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ تب میں نے اسے اپنے دل کا حال بتا دیا۔ وہ میری باتیں سن کر ذرا سا بے چین ہوا، پھر جلدی سنبھل گیا۔ وہ بھی نوجوان تھا، میں اچھی خاصی خوبصورت تھی، اس لیے وہ میری محبت کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا، جیسے ہی اماں سوتی میں فوراً اٹھ کر حارث کے پاس چلی جاتی، گھنٹوں اس سے محبت بھری باتیں کرتی۔ وہ بھی میری محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا تھا، اس لیے ہر رات میرا منتظر رہتا۔ دن میں اسکول چلی جاتی، دوپہر کے بعد سے مجھے حارث سے ملنے کی بے چینی ہوتی۔ ایک روز مجھے اسکول سے جلدی چھٹی ہو گئی، میں 2 بجے کی بجائے 12 بجے ہی گھر آ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں ذرا سی حیران ہو گئی، کیونکہ ہمیشہ دروازہ بند ہوتا تھا۔ پھر میں ذرا آگے بڑھی اور گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر میرے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی تھی کہ میری ماں کسی نامحرم کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حارث تھا۔ یہ منظر میرے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول تھا۔ میرے سر پر تو گویا آسمان آ گرا ہو۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو شخص رات بھر مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا تھا، دن میں میری ماں کے ساتھ عشق و عاشقی کے چکر چلا رہا ہے، اور میری اماں تو ابا سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھیں؟ یہ دیکھ کر میرے سر کی نسیں پھٹنے لگیں۔ اماں کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، ایک دم کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور بولیں، ماہم، تم اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی؟ دوسری جانب حارث کے تاثرات بھی کافی بکھلائے ہوئے تھے۔ دونوں میری موجودگی کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ میں فوراً اماں کے پاس گئی اور بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ ابا کی غیر موجودگی کا اتنا فائدہ اٹھائیں گی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ میں ابا کو سب سچ سچ بتا دوں گی۔ میں تیزی سے وہاں سے مڑی اور کمرے کی طرف بھاگی۔ حارث تو اسی وقت وہاں سے اوپر چلا گیا۔ اماں بھی میرے پیچھے بھاگیں۔ وہ چلا رہی تھیں کہ رکو ماہم، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر میرے سر پر تو بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میں نے کمرے کے اندر جاتے ہی کنڈی لگا لی اور جلدی سے ابا کا فون ملایا۔ انہیں سارا واقعہ ازبر سنا دیا۔
साथ ही इन्हें जल्द अज जल्द वापस पाकिस्तान आने का भी कहा। वो दिन मेरे ऊपर कयामत की तरह गुजरा था। एक तरफ माँ का दुख, दूसरी तरफ हारिस की बेवफाई ने मुझे तोड़कर रख दिया था। वो दिन और पूरी रात मेरे आंसुओं में गुजर गई। अब्बा ने मेरी बात मान ली थी। अगले रोज़ वो पाकिस्तान आ गए। अम्मा का तो बुखलाहट के मारे बुरा हाल था, हाथ पांव फूल रहे थे। अब्बा के आते ही मेरा सारा बचा कुचा जब्त भी टूट गया। मैं इनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, अब्बा आपकी पीठ पीछे ये सब हो रहा था, मैं बहुत डर गई हूँ। अब्बा ने मुझे प्यार किया और कहा, बेटा आप अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। मैं खामोशी से आंसू साफ करती अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अम्मा के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। माँ हम इधर आओ, तुम्हारे अब्बा को सांस नहीं आ रही। मैं फ़ौरन कमरे में नंगे पाँव दौड़ी। जैसे ही मैं माँ के कमरे में गई, मैंने देखा अब्बा दिल पकड़कर बिस्तर पर लेटे हैं। इनकी सांसें उखड़ रही थीं। ये मंजर देखकर मेरा तो दिमाग चकरा सा गया। मैंने कांपते हाथों से जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अब्बा को अस्पताल ले गई। सारे रास्ते में बहती आंखों के साथ मैं अब्बा की ज़िंदगी की दुआएं मांगती रही। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने अब्बा का चेकअप किया और इन्हें बताया कि हार्ट अटैक आया है। वो ज़िंदगी की जंग हार गए थे। ये सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं एकदम चकरा कर पीछे हो गई, मगर दीवार ने मुझे बचा लिया। मेरी आंखों से ज़ारों के तार आंसू बह रहे थे। उस वक्त मुझे अपना आप किसी खाई में गिरता महसूस हुआ। अम्मा अस्पताल के ज़रूरी कागजात पर साइन करने गई थीं। मैं कॉरिडोर के पास टेक लगाए खड़ी अपनी सबसे कीमती चीज़ खो जाने का मातम मना रही थी कि अचानक मेरी नज़र अम्मा पर पड़ी, जो डॉक्टर को एक फूला हुआ लिफाफा दे रही थीं, जिसे देखकर साफ मालूम हो रहा था कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मुझ पर उस वक्त एक और भी राज आश्कार हो चुका था कि मेरे बाप को हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि माँ ने मेरे बाप को मारा है और ये पैसे पोस्टमार्टम से बचने के लिए दिए जा रहे थे। कोई औरत इस कदर सफाक भी हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही अब्बा की आखिरी रसूमात हुई, मैं अम्मा पर बरस पड़ी कि आप मेरे बाप की कातिल हैं, आपने इन्हें मारा है। फिर डॉक्टरों के मुंह बंद करवाने के लिए आपने इन्हें पैसे दे दिए। ये बातें सुनकर माँ आग बगोला हो गई। बोली, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने इन्हें कहा कि मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी, आपकी और इन डॉक्टरों की हकीकत बताकर आपको मुजरिम साबित करके रहूंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। अब तो गम इतने बढ़ चुके थे कि आंसू भी साथ छोड़ते जा रहे थे। खामोशी से मैं बेड के साथ टेक लगाकर बैठी अपने घर के उजड़ने का सोग मना रही थी। हारिस तो उस दिन के बाद नज़र ही नहीं आया था। अनीसा बाजी भी कह रही थी कि वो लोग मकान छोड़ रहे हैं, मगर इनकी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह का सूरज तुलू होते ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने इंस्पेक्टर दो ख़वातीन हवलदारों के साथ खड़ा था। देखते ही बोला, मिस माहम, हम आपको अपने बाप के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। मैं हक्का बक्का होकर इसकी तरफ देखती रह गई। ये एक नई क़यामत थी जो मुझ पर बर्पा की जा रही थी। मेरी माँ ने ये बयान खुद मेरे बारे में दिया था और गवाह के तौर पर हारिस को पेश किया था। दरअसल मेरी माँ रात को ही पुलिस स्टेशन जाकर वो सब कर आई थी जो मैं उस दिन करने का सोच रही थी। इसने पुलिस को बताया कि माहम अपने आशना के साथ पकड़ी गई। इसके अब्बा माहम की ज़बरदस्ती कहीं और शादी करवाने लगे थे कि इसने अपने बाप को मार डाला। मेरी माँ मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाएगी, इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो गई कि अब्बू को जहर देकर मारा गया था। मुझे अपने ही बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में कैद हो गई। सारी कहानी सुनते हुए न जाने कितनी बार आसिम की भी आंखें नम हुई थीं। इसने नम आंखों से पूछा, अब तुम्हारी माँ यहाँ क्या करने आती है? तब माहम ने बताया कि मेरे अब्बा अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे। अम्मा हर महीने वो जायदाद के कागजात लेकर मेरे पास आती हैं कि मैं इन पर दस्तखत कर दूं और जायदाद इन्हें मिल जाए, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। अपने बाप की मेहनत की कमाई इस तरह हराम नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। एक बार फिर इसका गम ताज़ा हुआ था। इसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो चुका था। हवलदार आसिम ने फिल वक्त इसे अकेला छोड़ना मुनासिब समझा और वहाँ से बाहर चलाया। वो किसी गहरी सोच में गुम था।
کہ آخر کس طرح اس لڑکی کو انصاف دلایا جائے۔ اسی دوپہر کو اپنی جیل میں بیٹھا پہلے اس کے گھر گیا جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا، مگر وہاں سے اسے مایوس لوٹنا پڑا کیونکہ اس گھر کو تالے لگے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے مڑا اور ایک سنسان اور ٹوٹی پھوٹی سی سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک کچی آبادی والے علاقے میں پہنچ گیا جسے میر پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں پر اس نے حارث کی چھان بین شروع کر دی۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آخر کار وہ اس کے گھر تک پہنچ ہی گیا۔ حارث کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گیا کیونکہ واقعی وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ حوالدار عاصم نے اس کے پاس جاتے ہی کہا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حارث انہیں نہیں جانتا تھا، پھر بھی وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بتایا، تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے ایک بے گناہ لڑکی کتنی بڑی سزا کاٹ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی حارث کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ وہیں پر خاموش افسردہ نگاہیں فرش پر ٹکائے بولا، میں جانتا ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تب عاصم نے کہا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو جبکہ تم جانتے تھے وہ لڑکی تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر حارث کی آنکھوں سے دو خاموش آنسو زمین پر گرے، باقی آنسو تو اس نے گلے میں اتار لیے تھے۔ بولا، میں ماہم سے ہی محبت کرتا تھا، اس کی ماں نے مجھے جان بوجھ کر بہکایا تھا، میں تو خود اس کی نیت سے بے خبر تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ساتھ ہی مجھے پیسوں کا لالچ بھی دیا کہ اس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، آدھی وہ مجھے دے گی، ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ میں اس کے لالچ میں آ گیا تھا، مگر آج بھی میرے دل میں ماہم کی محبت ویسی ہی ہے۔ اور پھر اس روز ماہم کی ماں نے مجھے بری طرح سے بلیک میل کیا، کہا کہ اگر پولیس کے سامنے یہ بیان نہیں دو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گی جو شوہر کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا اگر میں خاموش رہا تو یہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا، اسی خیال کے تحت میں نے ماہم کے خلاف گواہی دی تھی۔ ماہم کی گرفتاری کے بعد میں اس کی ماں کے پاس گیا تو اس نے مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس طرح پولیس کو مجھ پر شک ہو جائے گا اور میں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ اس وقت مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا، کوئی ماں اتنی بھی شفاق کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بیٹی کو جیل میں بند کروا دے، شوہر کو مار دے۔ ساتھ ہی مجھے یقین ہو گیا کہ جب یہ عورت اپنے شوہر کی اور اپنی سگی اولاد کی نہ ہو سکی تو میری کیا ہوگی۔ اس کے بعد میں گاؤں آ گیا، مگر اس دن سے ایک روز بھی میں سکون سے نہیں رہا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب حوالدار نے اسے کہا کہ ابھی تم ہماری مدد کر سکتے ہو اگر تم چاہو تو۔ یہ سن کر حارث نے سوالیہ نگاہوں سے عاصم کی جانب دیکھا اور بولا، وہ کیسے؟ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، ان امیروں کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، بس بتاؤ اس کی ماں کہاں ہے، کیا تم جانتے ہو؟ حارث نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حوالدار حارث کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے ہی روز انہوں نے ماہم کی ماں اسما کو گرفتار کر لیا۔ چند ہی دنوں میں ماہم باعزت بری ہو گئی۔ ماہم حوالدار عاصم کی بہت مشکور تھی، اس کی وجہ سے اس کے باپ کا اصل قاتل اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ وہ واپس اپنے گھر میں رہنے لگی۔ حارث اسے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر بھی گیا، مگر ماہم نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور اسے کہا، اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں خاموش اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ لوگوں سے اس کا اعتبار مکمل طور پر اٹھ چکا ہے۔